ناظرین، فضل الرحمان نے آج جو گھٹیا الفاظ پاکستان کی ماؤں اور بہنوں کے لیے استعمال کیا ہے وہ یہاں ہم دہرانا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے مذہب کے نام نہاد ٹھیکیداروں پر جو کسی عورت کے بارے میں اتنی گھٹیا بکواس کر رہا ہے۔ یہ عمران خان سے حسد میں اخلاقی طور پر اتنا گر چکی ہیں کہ اب ان کا دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں۔ ان گھٹیا لوگوں کو کیا پتا کہ عمران خان کے سپورٹرز کا ان سے احترام کا رشتہ ہے، ویسا ہی رشتہ جیسا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے ہے، لیکن کوڑے کرکٹ میں زندگی گزارنے والے یہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ فضل الرحمان وہ ناسور ہے جس کے سیاست میں ہوتے ہوئے پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، لیکن سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ اس کو ان حرکات سے منع بھی نہیں کر رہے۔ مطلب ان لوگوں کی سوچ بھی اتنی ہی گری ہوئی ہے۔ مولانا یا مسلمان کہنا تو دور، اس شخص کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ یہ اتنا گھٹیا ہے کہ اسے ایک اور وزارت کا لالچ دے دیا جائے تو یہ گھنگرو پہن کر ناچنا شروع کر دے گا۔ اس گھٹیا شخص کی خان صاحب کے بارے اور پاکستان کی ماں اور بہنوں کے بارے میں بد زبانی، جسے اس کے حامی شعلہ بیانی کا نام دے رہے ہیں، بہت حیرت ہے۔ پنجاب میں نون لیگ کا صفایا ہوا اور پیپل پارٹی تو سیاسی طور پر دفن ہو چکی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ فضل الرحمان کو کس چیز کا غصہ ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں یہ صاحب اپنے آبائی ضلع ڈی آئی خان کی تمام تحصیلوں کے الیکشن پی ٹی آئی سے ہار گیا تھا۔ میئر کا الیکشن بھی نہیں جیت پایا، یہاں تک کہ ٹانک اور لکی مروت میں بھی بری طرح شکست ہوئی۔ جنوبی اضلاع میں اس کا صفایا ہو گیا۔ اس پر اتنا غصہ، مگر وہ تو کئی ماہ پرانا معاملہ ہے۔ پچھلے 3 ماہ سے یہ صاحب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میڈیا سے دور پی ڈی ایم کی بدترین کارکردگی پر آنکھیں موندے مزے کر رہے تھے۔ لگتا ہے فضل الرحمان کو زرداری نے کندھا مار کر جگایا ہے، اور جاگتے ہی اس نے عمران خان کے خلاف اپنی مخصوص زبان استعمال کی اور ثابت کیا کہ یہ واقعی 5 لاکھ علماء دین کا سیاسی وارث ہے۔ یہ شخص ہمیشہ ہی لوگوں کو دین کے نام پر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ ایک بار کہتا ہے کہ میری حضرت آدم علیہ السلام سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ ویسے تو یہ شخص نواز اور زرداری سے زیادہ گھٹیا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ملا کا روپ دھار کر پاگل بنا رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اسلام میں ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہو ان کے ساتھ کھڑا ہونا جائز ہے؟ یا ان لوگوں کو ملک پر مسلط ہونے دینا جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہوا ہو اور ان کا ساتھ دینا ٹھیک تھا؟ اس شخص کا گھٹیا کردار دیکھ کر معاشرے میں لوگ ہر عالم کو ایسا سمجھیں گے۔ خدا کے لیے فضل الرحمان صاحب تھوڑا گزارا کریں، اس سب کے بعد جو معاشرے میں علماء کی کردار کشی ہوگی اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ شخص خود کو مناظر کہتا ہے، لیکن آج تک اس بد اخلاق، بد زبان اور بے شرم انسان نے ایک بھی مناظرہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے پاس نہ عالم دین کا ادب ہے، نہ کوئی عالموں والی بات، اور نہ ہی اس کی بد زبانی کی وجہ سے اسے کوئی سنتا ہے۔ جو سنتا ہوگا وہ بھی اسی کی طرح بد زبان، بد اخلاق اور بے شرم ہی ہوگا۔ اس شخص کا 5 انگلیوں کے ساتھ ساتھ پورا سر بھی کڑائی میں ہے۔ تمام رشتہ داروں کو حکومت میں اہم عہدوں پر بٹھایا ہوا ہے، اسی لیے تو یہ اسلام کے نام پر سیاست کرتا ہے تاکہ یہ اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر بٹھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص نواز شریف اور زرداری سمیت پوری پاکستان ڈاکو موومنٹ عمران خان کے خلاف بکواس کرتی رہتی ہے، تاکہ یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں بٹھا کر ملک کو لوٹتے رہیں۔ جمہوریت کا نام نہاد علم بردار اور ہر ہانڈی کا آلو فضل الرحمان خود اپنی پارٹی پر ایک آمر بن کر مسلط ہوا پڑا ہے۔ 25 سال کی عمر میں فضل الرحمان اپنے باپ کی وفات کے بعد جے یو آئی فے کا چیئرمین بنا تھا، اور آج لگ بھگ 45 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ شخص جوں کی طرح اپنی پارٹی کے ساتھ بطور پارٹی ہیڈ چپکا ہوا ہے۔ جے یو آئی پر مکمل قبضہ کر کے یہ شخص سیاسی و مذہبی لبادے میں طرح طرح کی عیاشیوں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ یہ شخص خود تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے آج دن تک اپنے باپ کے نام کی سیاست کی اور مدارس کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں کیے رکھا۔ موجودہ پاکستان ڈاکو موومنٹ یعنی پی ڈی ایم میں 3 بڑے شراکت دار موجود تھے: پیپل پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی فضل الرحمان۔ پیپل پارٹی نے تو شروع دن سے ہی بہت محتاط انداز اپنایا اور اپنی پوزیشن ریاست کے سامنے مثبت اور مستحکم رکھی، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز نے ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف غلیظ زبان اور بیان اختیار کر کے ہر طرح کی لانتیں سمیٹی، جبکہ ان کے تیسرے اتحادی فضل الرحمان نے بھی حکومت اور ریاست کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمام سیاسی پارٹیاں نفسا نفسی کا شکار ہیں۔ پیپل پارٹی الگ تھلگ ہو چکی ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز بھی تمام زہریلی گفتگو اور تقاریر کرنے کے بعد ذلیل و رسوا ہو کر تقریباً خاموش ہو چکے ہیں، جبکہ پیچھے بچ گیا پی ڈی ایم جیسی بھینس کا کٹا فضل الرحمان۔ اب اس شخص کے ستارے بھی شدید گردش میں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جے یو آئی کے بہت سے سینئر رہنما فضل الرحمان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے جا رہے ہیں، بالخصوص مولانا محمد خان شیرانی، مولانا گل نصیب، حافظ حسین احمد اور مولانا شجاع الملک۔ مولانا شیرانی نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کر کے فضل الرحمان کو آڑے ہاتھوں لیا اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فضل الرحمان کی حکومت اور قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف
خلاف تقاریر کو ریاست دشمن قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسلسل کئی دہائیوں سے JUI پر مسلط رہنے کا فضل الرحمان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جس طرح PDM اتحاد کے پلیٹ فارم سے جمہوریت کی گردان پڑی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی JUI میں بھی پارٹی کی صدارت کے لیے جمہوریت کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ بس اس کے بعد پارٹی کی نام نہاد شورا نے فوری اجلاس بلایا اور پارٹی پر فضل الرحمان کی آمرانہ گرفت کے خلاف بولنے کی پاداش میں 4 علماء کو پارٹی کی رکنیت سے فارغ کر دیا۔ حافظ حسین احمد کے مطابق پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم صدر پاکستان کے عہدے کے لیے انتخاب نہیں لڑیں گے، مگر جب نواز شریف نے فضل الرحمان سے صدارت کا امیدوار بننے کے لیے کہا تو وہ دوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بات صرف یہی نہیں رکی بلکہ اس نے اپنے بیٹے مفتی اسد محمود کو خود ہی قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا امیدوار بھی نامزد کر دیا۔ حافظ حسین احمد نے پارٹی کی عادت پر بدعنوانی کے الزامات بھی عائد کیے۔ اب اس کے بعد ستمبر میں قومی احتساب بیورو نے فضل الرحمان کے خلاف تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا۔ بس تب سے JUI کے تمام رہنما آگ اگل رہے ہیں۔ نیب تحقیقات کو ان کے خلاف چال قرار دیتے ہوئے فضل الرحمان نے تو اداروں کو یہاں تک دھمکیاں دے دی کہ سیدھے ہو جاؤ، نہیں تو افغانستان میں جو حشر امریکہ کا ہوا ہے وہ حشر یہاں تمہارا ہوگا۔ یہ موصوف خود تو اچھل ہی رہا ہے، اس کا چمچہ غفور حیدری، جس نے کل پرسوں ایک پریس کانفرنس کر کے بہت زیادہ بدکلامی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وہ آستین کے سانپ ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جاہل اور سادہ لو انسانوں کو 40 سال سے پاگل بنا رہے ہیں اور اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں۔ یہ جمہوریت کی راگ الاپنے والا فضل الرحمان خود 40 سال سے JUI پر آمر بن کر قابض ہے۔ یہ شخص مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا کر طاغوت کے نظام جمہوریت کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کو پہچانیے اور لعنت بھیجیے۔ یہ شخص نون لیگ اور پیپل پارٹی کی کسی بھی گستاخی پر احتجاج نہیں کرتا۔ مثلا رانا مچھڑ نے کہا کہ نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے۔ مولانا بخش چانڈیوں نے کہا کہ زرداری اور بلاول زرداری جو بھی کہیں گے وہ میرے ایمان کا حصہ ہوگا، لیکن فضل الرحمان صاحب تب خاموش رہے۔ ان کی طرف سے ایک بھی احتجاج نہیں آیا۔ 70 کی دہائی میں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو گرانے کے لیے امریکی سرپرستی میں PNA وجود میں آئی، جس کا سربراہ مولانا مفتی محمود تھا۔ دیگر میں ولی خان، احمد شاہ نورانی اور میاں شریف ایز اے فائنانسر تھے۔ 2020 میں فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کی سربراہی میں PDM وجود میں آئی اور اس دفعہ نشانہ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جناب عمران خان ہے۔ یہاں بیان کیے گئے تمام کرداروں کی اولادیں بھی شریک جرم ہیں۔ فیصلہ پاکستانیوں پر ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر چوروں، لٹیروں اور امریکی غلاموں کے ساتھ۔ ٹرانسجینڈر کا بل PDM حکومت نے پاس کر دیا تھا، جس کا سربراہ فضل الرحمان تھا۔ اگر اس وقت حکومت PTI کی ہوتی تو جمہوریت کے لاکھوں مفتیوں کے مطابق اگلے دن پاکستان میں قیامت ہونی تھی۔ ہم جنس پرستی کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاس ہوا تھا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ PTI اسمبلی سے باہر تھی، لیکن مفاد پرست پٹواری اور جیالے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اور بل کینسل کروانے کے بعد اب ایک اور کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول زرداری کی خواہش پر وفاقی حکومت نے جوائے لینڈ فلم ریلیز کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فلم ملالہ یوسفزئی اور ہم جنس پرستوں کی نگرانی میں بنائی گئی ہے۔ اس میں ہم جنس پرستوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ لوگ قوم لوط کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اسلامی ملک میں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ فحاشی کا بل پہلے پاس کیا گیا اور اب سامنے اسکرین پر براہ راست مناظر دکھائے جائیں گے۔ کہاں ہیں مولانا فضل الرحمان؟ کہاں ہیں TLP والے؟ کہاں ہیں دین کے ٹھیکیدار؟ وہ جس کو تم یہودی ایجنٹ کہتے ہو، اس نے سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی تاریخ اپنی قوم کو دکھائی اور تم لوگ فحاشی پھیلا رہے ہو۔ PDM حکومت کے سربراہ اور 5000 علماء کی سرپرستی کا دعویٰ کرنے والے فضل الرحمان کی حکومت نے قوم لوط کے طریقہ کار پر مبنی فلم ریلیز کی اجازت دے کر ثابت کیا ہے کہ وہ کس قسم کے 5000 سے زائد علماء کرام کی سرپرستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انصافین اسی لیے خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے کم از کم ریاست مدینہ کی بنیاد تو رکھی، اس لیے آپ نے اس بدترین شخص کی بد زبانی پر گھبرانا نہیں ہے اور اسے سبق سکھانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔